کہتے نحن اوداع اللہ، مسلمان کہتے تم سارے جھوٹے ہو، ہم حقیقت کے علمبردار ہیں، کیونکہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اپنے مال پہ راضی ہے۔ عاقل بعقل خود نازد و مجنون بجنون، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میں جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور کربلا والوں کا ہمیں سبق یہ ہے کہ جب نماز کا وقت فضیلت داخل ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے نماز کو وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہیے۔ کہ پروفیسر صاحب راز ہے کہ پونا گھنٹہ میں مجلس پڑھوں گا تو اس کے بعد سوالوں کے جواب دوں گا، اب ٹائم ایسا ہو گیا ہے، ادھر آواز آ رہی ہے حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو انشاءاللہ چند منٹ کی تاخیر خدا قبول کرے گا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مہم کو اہم پہ قربان کر دیا جائے۔ بے شک اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے، لیکن ان کے حل کرنے کا طریقہ جو آج کل ہے کہ بندوقیں چلائی جائیں، مخالف کو قتل کیا جائے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ تشدد ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو یا اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر خاتم کے فرمان سے یا عقل سلیم کے سوچنے سے، تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے اسلام امن کا دین ہے، اسلام آشتی کا دین ہے، اسلام اخوت کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام رواداری کا دین ہے۔ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ اور خلاصہ ایک جملے میں بیان کرو تو میں بلا خوف رد فریقین کے ذمہ دار اہل علم کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی تعلیمات و فرمودات و ارشادات و مشمولات سب کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے کا حق دو۔ لہذا لوگ سارے اپنے بڑے مذاہب اور دینوں کی صداقت کا ڈرورا پیٹتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کون سا برحق ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، بڑے بڑے تجربات کے بعد، بڑے بڑی تحریرات کے بعد، بڑی بڑی تحقیقات و تدقیقات کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ معلوم کرنے کون سا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا، تو دنیا نے 3 معیار پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دین اور مذہب کے اصول و فروع کو دیکھو، جن کو عقل سلیم قبول کرے وہ سچا ہے، جو عقل سلیم کے خلاف نظر آئے وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا معیار ہے فطرت انسانی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کسی بھی دین کو پرکھنا ہو، تقابل کرنا ہو، اس کے اصول و فروع کو قوانین فطرت پہ پرکھو اور تولو۔ اگر وہ آئین فطرت کے مطابق ہے وہ سچا ہے، اگر فطرت سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ خالق فطرت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جتنے مذاہب ہیں ان کی توحید کو دیکھو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا اندیہ رکھتے ہیں۔ جس کی توحید سب سے بلند و بالا نظر آئے، سمجھ لو کہ سارا سب مذہب سے اور سارے دینوں سے سچا دین وہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میں بگام فخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں موازین پہ اگر پرکھا جائے اور تولا جائے تو دین اسلام ہی برحق دین نظر آتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا ہے۔ نبی دین نہیں بناتے، ولی نہیں بناتے، امام نہیں بناتے۔ دین بنانے والا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے۔ لہذا دین بنانا اللہ کا کام۔ جو دین اللہ بنا دے اس دین کو بے کم و کاس، بغیر کسی کمی بیشی کے منو ان پبلک تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام۔ جب اللہ دین بنا دے، نبی اور رسول پہنچا دے اور نبی اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جائے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے، جو اس کا جانشین ہوتا ہے، جو قائم مقام ہوتا ہے، اس کا کام آگے دین پھیلانا بھی ہے تے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا بھی ہے۔ لہذا اب آؤ
عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی بحمدللہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. میں نے اپنی بعض کتابوں میں بقدر استطاعت اور بقدر گنجائش اس پر بحث کی ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کو عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو. اور پھر اگر قانون فطرت کو دیکھا جائے، جو فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی انسان کی فطرت کہتی ہے، اور فطرت سب کی ایک ہوتی ہے اگر اس پر زنگال نہ چڑھ جائے. کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی شاہ ہے، کوئی گدا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے. لہذا اسلام دین فطرت بھی ہے. اور اگر توحید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں بلا خوف رد کہہ سکتا ہوں. میں نے بحمدللہ تقابلی مطالعہ کیا ہے، عالمی مذاہب کی کتابوں کو پڑھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، سوچا ہے. میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں جیسی خالص توحید اسلام اور قرآن نے پیش کی ہے، ادیان عالم میں قیامت تک ڈھونڈو گے تو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی. صرف یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا پالک، صرف یہ نہیں کہ وہ ذات میں ایک ہے، بلکہ میں عرض کروں گا اسلام کے اگر حقائق کو دیکھا جائے، اگر محمد و آل محمد کے فرمائشات کو دیکھا جائے، پیغمبر کے صحبت یافتہ حضرات کے کلام میں دقت نظر سے کام لیا جائے تو ماننا پڑتا ہے توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق اکبر کو چار چیزوں میں واحد و یکتا نہ مانا جائے. اللہ ذات میں واحد ہے، یعنی وہ ہے واجب الوجود، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لا ابتداء لأولیت ولا انتہا لآخریت. وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. میرے دوستو وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. موت تو بجائے خود اس کو نیند نہیں آتی، نیند کیا آئے گی، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. آیت الکرسی عموماً مسلمان نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند تو بجائے خود کبھی اونگ بھی نہیں آتی. ذات تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قوم کے کہنے پر اللہ سے پوچھ لیا تھا، یا اللہ تو کبھی سوتا بھی ہے؟ یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دو آب خورے لے، مٹی کے پیالے، ان میں پانی بھر لے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے، خیال کرنا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی زمین پہ نہ بہہ جائے. اللہ کے نبی نے تعمیل حکم کرتے ہوئے فوراً دو پیالے لیے، ان میں پانی بھرا، ہتھیلی پہ رکھے. تھکا ہوا نبی، تبلیغ کر کر کے تھکا ماندہ نبی، معلوم ہوتا ہے گرمیوں کا موسم تھا، خالق نے ٹھنڈی ہوا کو حکم دیا ذرا چل. جو ہی ہوا کے جھونکے لگے تھے حضرت موسیٰ کو اونگ آئی، پیالے ٹکرا گئے اور ٹکرا کے چکنا چور ہو گئے تھے، پانی زمین پہ بہہ گیا. اس وقت آنکھ کھلی، چونکے، اوہو اللہ نے تو کہا تھا پیالے ٹکرا نہ جائیں تے پانی بہہ نہ جائے. اللہ نے آواز دی، او موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے. میں نے صرف دو پیالے تیرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا خیال کرنا ٹکرا نہ جائیں، پانی زمین پہ نہ بہہ جائے. تجھے اونگ آ گئی، پیالے ٹکرا گئے، پانی بہہ گیا. تو ہی بتا اگر تیرا پروردگار بھی سو جاتا تو یہ اجرام سماوی اور ارضی آپس میں ٹکرا کے عالم برباد نہ ہو جاتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم.
وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور ہم کام کرتے ہیں کوئی 8 گھنٹے کوئی 10 گھنٹے، کوئی کام کوئی بیش، پھر جب تک 8-9 گھنٹے آرام نہ کر لیں پھر طبیعت آگے کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نظام کائنات چلا رہا ہے، لیکن خود فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ نظام قدرت کا چلانا، یہ کائنات کی تدبیر کرنا، زمین و آسمان کو اپنے مرکز کے برقرار رکھنا، یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط برقرار رکھنا، یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، اور تھکنا اس کی شان نہیں ہے۔ اتنی توحید بیان ہو رہی ہے تو نعرہ تکبیر ایک بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر، مولا علی کا بھی ایک دستور تھا۔ چلو یہ نعرہ تکبیر کا تو جواز مل گیا، نعرہ رسالت۔ میں نے کہا جنگ خندق کے واقعات پڑھو کہ پیغمبر اکرم، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے انن نبی لا کذب، انن نبی لا کذب، لوگوں کی درجاروں میں اللہ کا نبی موجود ہوں۔ تو لہذا پیغمبر نے اپنی رسالت کا نعرہ لگایا۔ کہ مولا علی کی بات میں نے کہا جنگ خیبر پڑھو، جب عمر ابن عبد ود نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا تھا، تو علی نے بھی جواب یہاں غزل کے طور پر سینہ تان کے فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو میرے دوستو، ان باریکیوں میں نہ پڑھو کہ لفظ یا کہاں بولا جاتا ہے کہاں نہیں بولا جاتا، یہاں موقع ہے یا محل، یہ تو ایک ہے بہانہ ہے کہ لوگوں کو بیدار رکھنے کا تاکہ سو نہ جائیں۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ جی یہ ہے خون گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ، پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کے جھپٹنا وقت صرف ہے، لہو گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ۔ تو لہٰذا یہ نعرے لگتے رہنے چاہیے اس واسطے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان بیدار ہیں، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ ہاں میرے دوستو، بات لمبی نہ ہو جائے، تو لہٰذا اللہ ذات میں ایک ہے، باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے، نہ وجود اپنا ہے نہ عدم اپنا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں جاؤ تو ادھر چلے آئے، اللہ جب بلائے گا ادھر چلے جائیں گے، نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لہٰذا ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود بھی اپنے قبضے میں نہ ہوتے، عدم بھی اپنے قبضے میں نہ ہو، اللہ وجود دے تو موجود ہو جائے، خدا وجود واپس لے لے تو پھر وہ عدم آباد کی طرف چلا جائے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اگلے بڑھو، پھر جب تک اللہ کی صفات میں ایک نہ مانا جائے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ صفات میں بھی واحد و یکتا ہے، اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں ہمیں سمیع کہا جاتا ہے، اللہ بھی سمیع ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی بصیر ہے، تو ہم اللہ کے شریک ہو گئے؟ نہیں، ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج، وہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، ہم سننے میں کانوں کے محتاج، وہ کانوں کا محتاج نہیں، ہماری سماعت کی بھی کوئی حد ہے، اس کے بعد آواز کانوں میں نہیں پڑ سکتی، دیکھنے بھی حد، اس کے بعد ہماری آنکھ کام نہیں کرتی، لیکن اللہ وہ سمیع و بصیر ہے، کائنات کی کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں، اور کائنات کی کوئی شے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور علاوہ بری جتنے صفات کمال ہیں، علم ہے، عمل ہے، زہد ہے، تقوی ہے، جو کچھ بھی ہے نبیوں میں ہے، ولیوں میں ہے، وصیوں میں ہے، یہ ان کو صفات و کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں، اور اللہ کی یہ کمال و صفات اپنے ہیں، کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیے ہیں۔
لہذا اللہ کے صفات ذاتی ہیں اور ان کے عطائی ہیں، لہذا اور پھر بھی فرق ہے، ہم ان صفات میں آلات کے محتاج ہیں، خدا آلات کا بھی محتاج نہیں۔ ہماری علمی زبان میں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، ہمارے صفات زائد بر ذات ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے نہ علم تھا، نہ عمل تھا، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی، اس کے بعد جوں بڑھتے گئے پھر قوت بھی آتی گئی، طاقت بھی آتی گئی، سمع و بصر کو استعمال کیا تو علم کے 4 لفظ بھی پڑھ لیے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، پڑھا پڑھایا ساتھ آدمی بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر پلٹ کے آدمی نابالغ بچہ بن جاتا ہے، کوئی کھلائے تو کھاتا ہے، کوئی اٹھائے تو اٹھتا ہے۔ تو ہماری صفات ہماری ذات سے الگ ہیں، لیکن اللہ کے ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں۔ وہ علم ہے تو مکمل علم اور علیحدہ نہیں تھے، اللہ کی ذات علیحدہ نہیں، اللہ اور قدرت الگ الگ نہیں، اللہ عین قدرت ہے اور قدرت عین خدا ہے، لہذا وہ قدرت کلو، وہ علم کلو، وہ فضل کلو، کمال کلو، لہذا وہاں دوئیت کا اور زائد بر ذات ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی صفات حقیقیہ عین ذات ہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب آگے بڑھو، ذرا نازک مرحلہ آ رہا ہے کہ اللہ کے افعال اور اللہ کے کاموں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کے وہ کام کون سے ہیں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کا قرآن بھی سامنے ہے، تے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 21، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرماتے اللہ وہی تو ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں خلقت وجود عطا فرمایا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، صرف بیٹیاں بچوں لڑکوں کے لیے ترستے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے وہ بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جن کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا عطا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو برس کنٹرول رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ دینا چاہے تو دنیا کے ڈاکٹر چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرماتے اللہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنا اللہ کا کام، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کوئی ہے میرے سوا خالق؟ قل اللہ خالق کل شیء، میرا حبیب اعلان کر دو کائنات کی ہر شے کا خالق صرف اللہ ہے، اور جو خالق ہے پھر مالک بھی وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان امانت چند روزہ پیش ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ لہذا فرمایا پہلا کام اللہ کا یہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جس کو پیدا کرتے اس کی روزی کا انتظام بھی وہ خود کرتا ہے۔ حکومتیں کہتی ہیں اولاد گھٹاؤ اولاد گھٹاؤ، زمین میں گنجائش نہیں ہے، یہ ہماری پرابلم نہیں، یہ خدا کا مسئلہ ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے افراد کی گنجائش ہے، وہ جب نئے قافلے بھیجتے تو پرانے بلا بھی تو لیتا ہے۔ ہوٹل کے مالک کو یا سرائے کے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میری سرائے میں یہ ہوٹل میں کتنے آدمیوں کا انتظام ہے۔ ہسپتال کے بانیوں کو پتہ ہوتا ہے، منتظمین کو، کہ یہاں کتنے بستر ہیں اور کتنے مریضوں کی ایک وقت میں داخلے کی گنجائش ہے۔ دوسروں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم تہے خاک تماشا کیا ہے۔ وہ نئے قافلے آتے ہیں تو پرانے چلے بھی جو جاتے ہیں۔ متنبی نے آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کہا تھا، سبقنا الی الدنیا فلو عاشا اہلھا منینا بہا من جیعۃ و ذہوبی، ہم سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور ہمارے لیے خالی جگہ چھوڑ کے چلے گئے، اگر پہلے والے زندہ رہتے ہمیں آنے کا موقع کب ملتا؟ یہ فلسفہ ہے۔ لہذا کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں،
لہٰذا یہ اللہ کا نظام ہے، تم فکر نہ کرو، جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہ دے گا، ہاتھ پاؤں ہلانا تمہارا کام ہے، تے رزق روزی دینا اللہ کا کام ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ الغرض پھر اس کے بعد فرماتا ہے جب تمہاری زندگی کے لیل و نہار ختم ہو جائیں گے، اجل مخصوص کا وقت آ جائے گا، فرماتے ہیں پھر موت کا ذائقہ چکھانا بھی میرا کام ہے، اور پھر لاکھوں ہزاروں سالوں کے مردوں کو حیات نو عطا کر کے پھر وہی اسی جسم و جان کے ساتھ جس کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ زندہ رہتے تھے میدان حشر میں لا کے کھڑا کرنا اور پھر پوری زندگی کا محاسبہ کرنا، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا کام ہے۔ حال من شرکائکم، پھر خالق سوال کر رہا ہے اپنی پبلک سے، مشرکین سے خصوصاً، او میرے شریک بنانے والو بتاؤ